بلکہ ہم آپ ہی مل کر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے اسے بنائیں گے، جیسا شاہ فارس خورس نے ہم کو حکم کیا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم عزرا کی کتاب باب 2 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور باب 2 کو ختم کرے تھے، اور اس کے بعد ہم باب 3 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 5 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ اس کے بعد ہم آیت 8 سے 10 پڑھے، مگر یہ آیتوں پہ ہم غور نہیں کرے تھے، اور میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آتے سے وقت ہم یہ آیتوں پہ غور کریں گے۔ تو ہم پھر سے یہ آیتیں پڑھیں گے، یعنی کہ آیت 8 سے 10۔ یہاں لکھا ہوا ہے، پھر ان کے خدا کے گھر میں جو یروشلم میں ہیں، آپ پہنچنے کے بعد دوسرے برس کے دوسرے مہینے میں زربابل بن سیاتیل اور یشو بن یوسدخ نے اور ان کے باقی بھائی کاہنوں اور لاویوں اور سبوں نے جو آسری سے لوٹ کر یروشلم کو آئے تھے کام شروع کیا، اور لاویوں کو جو 20 برس کے اور اس سے اوپر تھے مقرر کیا کہ خداوند کے گھر کے کام کی نگرانی کریں۔ تب یشوع اور اس کے بیٹے اور بھائی اور خدمیل اور اس کے بیٹے جو یہودا کی نسل سے تھے مل کر اٹھے کہ خدا کے گھر میں کاریگروں کی نگرانی کریں، اور بنی ہناداد بھی اور ان کے بیٹے اور بھائی جو لاوی تھے ان کے ساتھ تھے۔ سو جب میمار خداوند کی ہیکل کی بنیاد ڈالنے لگے تو انہوں نے کاہنوں کو اپنے اپنے پیراہن پہنے اور نرسنگیں لیے ہوئے، اور آصاف کی نسل کے لاویوں کو جھانچ لیے ہوئے کھڑا کیا کہ شاہ اسرائیل داؤد کی ترتیب کے مطابق خداوند کی حمد کریں۔ پیارے بھائی اور بہن، اب تک یہ لوگاں صرف مذبح بنائیں اور ہیکل کی بنیاد ڈالے، مگر یہ لوگ اتنے خوش ہیں کہ یہ لوگ ایسا ظاہر کر رہے ہیں کہ سارا ہیکل بن گیا ہے۔ تو یہ لوگاں خدا کی عبادت کرے، خدا کی حمد و ثنا کرے اور خدا کے شان میں گانے گائے۔ ان لوگوں کے لیے یہ ایک زبردست تجربہ تھا۔ آیت 11 پڑھیں گے، سو وہ باہم نوبت با نوبت خداوند کی ستائش اور شکر گزاری میں گا گا کر کہنے لگے کہ وہ بھلا ہے، کیونکہ اس کی رحمت ہمیشہ اسرائیل پر ہے۔ جب وہ خداوند کی ستائش کر رہے تھے تو سب لوگوں نے بلند آواز سے نعرہ مارا، اس لیے کہ خداوند کے گھر کی بنیاد پڑی تھی۔ تو یہ لوگ وہ لوگ تھے جو جوان تھے اور سلیمان کے ہیکل کو کبھی بھی نہیں دیکھے تھے۔ آیت 12 اور 13 پڑھیں گے، لیکن کاہنوں اور لاویوں اور ابائی خاندانوں کے سرداروں میں سے بہت سے عمر رسیدہ لوگ جنہوں نے پہلے گھر کو دیکھا تھا، اس وقت جب اس گھر کی بنیاد ان کی آنکھوں کے سامنے ڈالی گئی تو بڑی آواز سے چلا کر رونے لگے، اور بہت تیرے خوشی کے مارے زور زور سے للکارے۔ سو لوگ خوشی کی آواز کے شور اور لوگوں کے رونے کی صدا میں امتیاز نہ کر سکے، کیونکہ لوگ بلند آواز سے نعرے مار رہے تھے اور آواز دور تک سنائی دیتی تھی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب یہ ہیکل کو دعا میں خدا کے سامنے رکھ رہے تھے تو وہاں ہمہ قسم کے لوگ تھے۔ ایک قسم کے لوگ جو تھے وہ جوان تھے اور پرانے ہیکل کو نہیں دیکھے تھے جو سلیمان بنائے تھے، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں سلیمان کے بنائے ہوئے ہیکل کو نہیں دیکھے تھے۔ یہ ایک ان کے لیے نئی چیز تھی۔ تو اپنی جوانی کے جوش میں یہ لوگ خدا کی حمد و ثنا کر رہے تھے اور خدا ان لوگوں کو برکت دیا۔ دوسرے قسم کے لوگ جو تھے وہ تھے پرانے زمانے کے لوگ۔
ان لوگوں کو یاد تھا کہ سلیمان کا ہیکل کتنا خوبصورت تھا۔ شاید اس میں سے جو تھوڑے تھے یہ بولے ہوں گے کہ اگر یہ جوانہ سلیمان کے زمانے کے بنائے ہوئے ہیکل کو دیکھتے تو کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ ہیکل جو سلیمان نے بنائی تھی زبردست تھا۔ اب جو ہیکل کی تاثیر ہوئی ہے وہ زمانے کے ہیکل کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پرانے زمانے کے لوگ جو یہ بات بول رہے تھے، جوانوں کے لیے ہمت اور حوصلے کی بات نہیں تھی، مگر اتنا ہم بول سکتے کہ یہ سچ ہے کہ سلیمان کے زمانے کے ہیکل کے سامنے یہ ہیکل کچھ بھی نہیں تھا۔ تو سب سے بڑی مصیبت جو خدا ان لوگوں کے زندگی سے نکال دینا چاہتا تھا وہ مصیبت تھی ان کی مایوسی۔ یہ جوان لوگوں کا ہمت اور حوصلہ ٹوٹ جا رہا تھا کیونکہ یہ پرانے زمانے کے لوگ ایسی بات کر رہے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حجائی نبی لوگوں کو بولنے کو لگے، خداوند فرماتا ہے آگے بڑھو اور ہیکل کو بناؤ، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ میرے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا سلیمان بنائے سو ہیکل میں نہیں تھا، کیونکہ خدا کا جلال وہ ہیکل پہ سے اٹھ گیا تھا۔ آج بھی کئی پرانے زمانے کے لوگ ہیں جو خدا کے کام میں ہمت اور حوصلہ توڑ کے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ تو یہاں ختم ہوا باب 3 اور اب ہم اٹھائیں گے باب 4۔ ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1 سے 3۔ یہاں لکھا ہوا ہے، جب یہودا اور بنیامین کے دشمنوں نے سنا کہ وہ جو آسر ہوئے تھے خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے ہیکل کو بنا رہے ہیں، تو وہ زرببل اور ابائی خاندانوں کے سرداروں کے پاس آ کر ان سے کہنے لگے کہ ہم کو بھی اپنے ساتھ بنانے دو، کیونکہ ہم بھی تمہارے خدا کے طالب ہیں جیسے تم ہو، اور ہم شاہ آسور اور اسرحدن کے دنوں سے جو ہم کو یہاں لایا اس کے لیے قربانی چڑھاتے ہیں۔ لیکن زرببل اور یشوع اور اسرائیل کے ابائی خاندانوں کے باقی سرداروں نے ان سے کہا کہ تمہارا کام نہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے خدا کے لیے گھر بناؤ، بلکہ ہم آپ ہی مل کر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے اسے بنائیں گے، جیسا شاہ فارس خورس نے ہم کو حکم کیا ہے۔ تو یہودا اور بنیامین کے جو دشمن تھے وہ لوگ تھے جو شمالی بادشاہت میں رکھے گئے تھے جب آسوریاں اسرائیل پہ قبضہ کرے۔ تو یہ لوگوں کے کاموں میں جو ہے رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے اور یہ کام کو برباد کر دینے کے لیے یہ لوگ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ان لوگاں بھی یہ کام کو آگے بڑھانے کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر سچائی یہ ہے کہ ان لوگوں کے ارادے نیک نہیں تھے۔ ان لوگاں بہت ہی قریب سے نظر رکھنا چاہتے تھے کہ آخر یہودیاں کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ یروشلم کو طاقتور بننے سے روکنا چاہتے تھے۔ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یروشلم میں پھر سے بحالی پیدا ہوئے، مگر سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ یہودیاں ان کے دشمن کے چال کو سمجھ گئے اور ان لوگوں کو ان کے ساتھ شامل ہونے سے منع کر دیے۔ اگر یہودیاں یہ لوگوں کو اپنے میں شامل کر لیتے تو اپنے ایمان کے ساتھ سمجھوتا کرتے تھے۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 1 سے 6 پہ لانا چاہوں گا۔ جب یہودا اور بنیامین کے دشمنوں نے سنا کہ وہ جو آسر ہوئے تھے خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے ہیکل کو بنا رہے ہیں، تو وہ زرببل اور ابائی خاندانوں کے سرداروں کے پاس آ کر ان سے کہنے لگے کہ ہم کو بھی اپنے ساتھ بنانے دو، کیونکہ ہم بھی تمہارے خدا کے طالب ہیں جیسے تم ہو، اور ہم شاہ آسور اور اسرحدن کے دنوں سے جو ہم کو یہاں لایا اس کے لیے قربانی چڑھاتے ہیں۔ لیکن زرببل اور یشوع اور اسرائیل کے ابائی خاندانوں کے باقی سرداروں نے ان سے کہا کہ تمہارا کام نہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے خدا کے لیے گھر بناؤ، بلکہ ہم آپ ہی مل کر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے اسے بنائیں گے، جیسا شاہ فارس خورس نے ہم کو حکم کیا ہے۔ تب ملک کے لوگ یہودا کے لوگوں کی مخالفت
کرنے اور بناتے وقت ان کو تکلیف دینے لگے، اور شاہ فارس خورس کے جیتے جی بلکہ شاہ فارس دارا کی سلطنت تک ان کے مقصود کو باطل رکھنے کے لیے ان کے خلاف مشیروں کو اجرت دیتے رہے، اور اخاسیورس کے عہد سلطنت یعنی اس کی سلطنت کے شروع میں انہوں نے یہودا اور یروشلم کے باشندوں کی شکایت لکھ بھیجی۔ پیارے بھائی اور بہن، ایمان رکھنے والے یہ جاننا ضروری ہے کہ جب ان لوگ خدا کا کام کریں گے تو ان کے خلاف لوگ کھڑے ہوں گے خدا کے کام کو روکنے کے لیے۔ تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا دوسرا خط باب 3 اور اس کی آیت 12 میں لکھا ہوا ہے، بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ غیر مسیحی لوگ اور شیطانی طاقتیں ہمیشہ خدا کے خلاف اور اس کے لوگوں کے خلاف کام کرتے ہیں۔ لوگ جو ہمارے خلاف آئیں گے ہمارے ساتھ سمجھوتا کرنے کی بات سامنے رکھیں گے، یا پھر ہمارا ہمت اور حوصلہ ٹوٹے ویسی بات کریں گے، یا پھر ہم کو منہ توڑ کے جو ہے کچھ نہ کچھ بولیں گے، یعنی کہ ہمارے ساتھ بڑ زبانی کریں گے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایسے قسم کی رکاوٹیں آ رہی، تو یہ رکاوٹوں کو آپ نظر انداز کر کے خدا کے کام کو آگے لے کے بڑھو۔ وہ کام میں آپ آگے بڑھتے جاؤ جو کام خدا آپ کے ہاتھوں میں سونپا ہے۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 2 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں لکھا ہوا ہے، تو وہ زربابل اور ابائی خاندانوں کے سرداروں کے پاس آ کر ان سے کہنے لگے کہ ہم کو بھی اپنے ساتھ بنانے دو، کیونکہ ہم بھی تمہارے خدا کے طالب ہیں جیسے تم ہو، اور ہم شاہ آسور اور اسرحدن کے دنوں سے جو ہم کو یہاں لایا اس کے لیے قربانی چڑھاتے ہیں۔ تو یہ دشمناں جو ہیں یہ دعویٰ کرے تھے کہ ان لوگاں ووچ خدا کی عبادت کر رہے ہیں جو خدا کی عبادت زربابل اور ان کے ساتھ کے یہودیاں کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، ایک معنی میں یہ صحیح تھا، یہ لوگ خدا کی عبادت کر رہے تھے، مگر ان لوگاں دوسرے خداؤں کی بھی عبادت کر رہے تھے، تو خدا کے نظروں میں یہ عبادت نہیں تھی۔ خدا کے نظروں میں یہ لوگ گناہ کر رہے تھے اور خدا کے حکموں کے خلاف جا رہے تھے۔ سچی عبادت وہ ہے جہاں صرف زندہ اور سچے خدا کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو یہ پردیسیوں کے لیے خدا ان لوگوں کے لیے ایک بت کے برابر تھا۔ تو یہ دشمنوں کا یہ منشا تھا کہ ہیکل کے کام میں رکاوٹ پیدا کرنا۔ آج ایمان رکھنے والے وہ لوگوں سے خبردار ہو جانا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان لوگاں مسیحی لوگ ہیں، مگر اصل میں دیکھا گیا تو جو ہے یہ لوگوں کو مسیحت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ مسیحت کا اپنی ذاتی زندگی کے لیے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 7 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں لکھا ہوا ہے، پھر ارتخ ششتا کے دنوں میں بشلام اور متردت اور طبیل اور اس کے باقی رفیقوں نے شاہ فارس ارتخ ششتا کو لکھا۔ ان کا خط آرامی حروف اور آرامی زبان میں لکھا تھا۔ تو یہ خط جو بادشاہ کو بھیجا گیا مٹی کی بنی ہوئی تختی پہ لکھا گیا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ خط کو لکھنے کے لیے بکری کے چمڑے کا استعمال کیا گیا ہوگا۔ اب ہم آیت 8 سے 10 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، رہوم دیوان اور شمسی منشی نے ارتخ ششتا بادشاہ کو یروشلم کے خلاف یوں خط لکھا۔ سو رہوم دیوان اور شمسی منشی اور ان کے باقی رفیقوں نے جو دینا اور افار صدقہ اور ترفیلا اور فارس اور عرق اور بابل اور سوسن اور دی اور اعلام کے تھے، اور باقی ان قوموں نے جن کو اس بزرگ و شریف اسنفر نے پار لا کر شاہ سمریا اور دریا کے اس پار کے باقی علاقے میں بسایا تھا، وغیرہ وغیرہ اس کو لکھا۔ پیارے بھائی اور بہن، اسنفر جو ہے آسور کا بادشاہ تھا، جو وہ اسرائیلوں کو ڈھونڈنے لگا جو گرفتار ہو کے بابل آئے تھے۔ یہ بادشاہ جو ہے آسوریوں کا آخری بادشاہ تھا۔ یہ بادشاہ کے مرنے کے بعد قوم جو ہے ایک دم سے گر گئی۔
آسوریاں کو جو ہے بابل کے لوگ شکست دیے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 11 سے 20، لکھا ہوا ہے، اس خط کی نقل جو انہوں نے ارتخ ششتا بادشاہ کے پاس بھیجا یہ ہے، آپ کے غلام یعنی وہ لوگ جو دریا پار رہتے ہیں وغیرہ بادشاہ پر روشن ہو کہ یہودی لوگ جو حضور کے پاس سے ہمارے درمیان یروشلم میں آئے ہیں وہ اس باقی اور فسادی شہر کو بنا رہے ہیں، چنانچہ دیواروں کو ختم اور بنیادوں کی مرمت کر چکے ہیں۔ سو بادشاہ پر روشن ہو جائے کہ اگر یہ شہر بن جائے اور فصل تیار ہو جائے تو وہ خراج چنگی یا محصول نہیں دیں گے اور آخر بادشاہوں کو نقصان ہوگا۔ سو چونکہ ہم حضور کے دولت خانے کا نمک کھاتے ہیں اور مناسب نہیں کہ ہمارے سامنے بادشاہ کی تحقیر ہو، اس لیے ہم نے لکھ کر بادشاہ کو اطلاع دی ہے تاکہ حضور کے باپ دادا کے دفتر کی کتاب میں تفتیش کی جائے، تو اس دفتر کی کتاب سے حضور کو معلوم ہوگا اور یقین ہو جائے گا کہ یہ شہر فتنانگیز شہر ہے جو بادشاہوں اور صوبوں کو نقصان پہنچاتا رہا ہے اور خادم زمانے سے اس میں فساد برپا کرتے رہے ہیں، اسی سبب سے یہ شہر اجاڑ دیا گیا تھا۔ اور ہم بادشاہ کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر یہ شہر تعمیر ہو اور اس کی فصل بن جائے تو اس صورت میں حضور کا حصہ دریا پار کچھ نہ رہے گا۔ تب بادشاہ نے رہوم دیوان اور شمسی منشی اور ان کے باقی رفیقوں کو جو سمریا اور دریا پار کے باقی ملک میں رہتے ہیں یہ جواب بھیجا کہ سلام وغیرہ، جو خط تم نے ہمارے پاس بھیجا وہ میرے حضور صاف صاف پڑھا گیا، اور میں نے حکم دیا اور تفتیش ہوئی اور معلوم ہوا کہ اس شہر نے قدیم زمانے سے بادشاہوں سے بغاوت کی ہے اور فتنہ اور فساد اس میں ہوتا رہا ہے، اور یروشلم میں زوراور بادشاہ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے دریا پار کے سارے ملک پر حکومت کی ہے، اور خراج چنگی اور محصول ان کو دیا جاتا تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، بادشاہ یروشلم کے بارے میں بولنے لگا کہ قدیم زمانے سے بادشاہوں سے بغاوت کی ہے اور فتنہ اور فساد اس میں ہوتا رہا ہے۔ تو پیارے دوست، سارے باتیں جو اسرائیلیوں کے بارے میں لکھی گئی تھی، جب بادشاہ پڑھا تو اس کو معلوم ہوا کہ بڑے بڑے بادشاہیں یروشلم سے آئے ہیں، اور اس بات سے بادشاہ ڈر گیا کہ اگر ہیکل اور شہر پھر سے بن جائیں گا تو ایک اور بادشاہ کھڑے ہو جائیں گا۔ سلیمان جو ہیں ایک بہت بڑے حصے پہ حکومت کرے اور یروشلم کے بادشاہیں بڑے بڑے طاقتوں کے ساتھ مقابلہ کرے اور بغاوت کرے۔ مثال کے طور پہ صدقیہ بادشاہ نبوکدنصر کے خلاف بغاوت کرے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، بادشاہ ارتخششتا یہ لوگوں کا ساتھ دینا نہیں چاہتا۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 21 سے 24 تک، جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، سو تم حکم جاری کرو کہ یہ لوگ کام بند کریں اور یہ شہر نہ بنے جب تک میری طرف سے فرمان جاری نہ ہو۔ خبردار، اس میں سستی نہ کرنا، بادشاہوں کے نقصان کے لیے خرابی کیوں بڑھنے پائے۔ بس ارتخششتا بادشاہ کے خط کی نقل رہوم اور شمسی منشی اور ان کے رفیقوں کے سامنے پڑی گئی تو وہ جلد یہودیوں کے پاس یروشلم کو گئے اور جبر اور زور سے ان کو روک دیا۔ تب خدا کے گھر کا جو یروشلم میں ہے کام موقوف ہوا اور شاہ فارس دارا کی سلطنت کے دوسرے برس تک بند رہا۔ پیارے بھائی اور بہن، میں آپ کا توجہ خاص طور سے آیت 23 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں کلام میں لکھا ہوا ہے، پس ارتخششتا بادشاہ کے خط کی نقل رہوم اور شمسی منشی اور ان کے رفیقوں کے سامنے پڑی گئی تو وہ جلد یہودیوں کے پاس یروشلم کو گئے اور جبر اور زور سے ان کو روک دیا۔ میرے بھائی اور بہن،
مار پڑنا اور رکاوٹ پیدا ہونا خدا کے لوگوں کے لیے بہت ہی تکلیف اور ہمت اور حوصلہ توڑنے والی بات ہے۔ یہ جو لوگ بابل سے واپس اپنی زمین پہ آئے، بہت بڑا دھکا پہنچا۔ اس وقت ان کے امیدیں پانی میں پھر گئے۔ ہم ہماری پوری کوشش کرنا تاکہ خدا کا کام نہیں رکے ویسا، مگر پھر بھی بعضی وقت حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے بار بار رکاوٹیں پیدا ہوں گی جب ہم خدا کی خدمت گزاری کریں گے، مگر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خدا کی خدمت گزاری کو آگے لے کے بڑھتے چلے جانا۔ میرے بھائی اور بہن، خدا ہمارے ساتھ ہے۔